अस्सलाम वालेकुम जी, लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहाँ जहाँ भी रहें, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी, दोस्तों का कुछ आप कहिए फरमाइश आई है कि बरतानिया के इलेक्शन हुए, उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई। ख़ास तौर पे मेरे एक प्रोफेसर दोस्त हैं, उनका इसरार है कि नाजिल फ़राज़ उन्हें बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगता है, तो वो कहते हैं कि उसके बारे में कुछ बताएं। पहली दफ़ा इलेक्शन जीत के आया वैसे वो। चलिए ठीक है, कुछ करते हैं बात उस पर। और दूसरी जो गुजारिश मैं करूँगा वो ये है कि इस वीकेंड पे जिस पब्लिक न्यूज़ के लिए मैं शो करता हूँ, तो वहाँ मैंने आज दो अहम इंटरव्यूज़ किए। एक चौधरी फवाद अहमद का और दूसरा आज़म नज़ीर तारड़ साहब का, जो वज़ीर क़ानून है, और उनसे कुछ सवालात मैंने किए। उन्हीं चहमा गोइयाँ अफवाहें जो सोशल मीडिया पर राउंड ले रही हैं, उस हवाले से मैंने कुछ क्वेश्चन उनसे, ताकि ऑफिशियल एक पोजीशन वज़ीर क़ानून की भी सामने आ जाए, हुकूमत की सामने आ जाए, और फवाद चौधरी की हद तक फवाद चौधरी की पोजीशन सामने आ जाए। तो वो मैं गुजारिशात पेश कर देता हूँ, हाईलाइट्स, अगर आपने इंटरव्यू नहीं देखा वो। तो बरतानिया के इलेक्शंस का मामला ये है कि देखिए, यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो गया है। कोई धांधली की आवाज़, जैसे मैंने पहले कहा, वो तसव्वुर ही नहीं है यहाँ। लेकिन यहाँ के जो इंतखाबी तरीक़ाकार पे जो एक पुरानी बहस चल रही है, वो दोबारा से उठ खड़ी हुई है। उसे कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी ये कि इंतखाबी तरीक़ाकार में वोट जो है वो मौजूदा, यानी तरीक़ाकार जो है उसमें लेबर ने ज़ाहिर है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी विन वो लेकर आए हैं, लेकिन वोट जो है वो रिफॉर्म पार्टी को भी बहुत मिले हैं, जिसका लीडर अब नाजिल फ़राज़ है। तो अब वो यानी इस पर इंतखाबी एक तो तरीक़ाकार पर बहस ज़रूर हो गई है कि ये हम, यानी मिसाल के तौर पे प्राइम मिनिस्टर जो अब बने हैं, लेबर पार्टी के चेयरमैन सर स्टैमर, उनका जो हलका है वो अपने हलके से, लंदन में जो उनका हलका इंतखाब है, जहाँ से वो बतौर MP इलेक्शन लड़े हैं, इससे जो पहले इंतखाबात हुए थे उस हलके से उनको 36,000 वोट मिले थे। इस मरतबा उनको 18,000 वोट मिले हैं। ये बेसिकली अब बहस हो गई है कि अब वज़ीर आज़म तो वो बन गए हैं, पार्टी ने बहुत एक लैंडस्लाइड विक्ट्री ली है, लेकिन एक्चुअली उस आदमी के अपने हलके में उसके वोटर, उसके बराह रास्त वोटर, वो तो 50% कम हो गए हैं। तो इसको बेसिकली अब नाजिल फ़राज़ का जो आप कहिए फेवरेट मंत्रा, अब वो नया ये है कि वो अब इस पर जो है वो, बाकी ये है कि आप कहिए कि एक तरह की जो नाजिल फ़राज़ का आप कहिए कंट्रीब्यूशन, जो इत्तफ़ाक है, बिल्कुल ही इत्तफ़ाक है पाकिस्तान के हवाले से, वो ये है कि उसने एक लफ्ज़ यहाँ के आम जो गुफ्तगू है वो इंट्रोड्यूस करा दिया है। वो लफ्ज़ है एस्टैब्लिशमेंट। यानी हमारे लिए तो अब ये आप कहिए रोज़मर्रा की गुफ्तगू है ना, एस्टैब्लिशमेंट को बात मुकम्मल ही नहीं होती हमारी तो मुबाहिसा सियासत पर एस्टैब्लिशमेंट और एस्टैब्लिशमेंट का, लेकिन जो मतलब हमारे यहाँ है वो हम सब जानते हैं कि उसकी जो मुराद है वो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है, सिक्योरिटी से ताल्लुक़ है। यहाँ की जब हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं तो हमारा मतलब ये होता है, आम तौर पे इसका मतलब हमारा ये होता है। यहाँ पे जो एस्टैब्लिशमेंट का मतलब है, जो नाजिल फ़राज़ ने बहुत इसको पॉपुलर किया है कि ये एस्टैब्लिशमेंट है जो मेरा रास्ता रोक रही है, ये एस्टैब्लिशमेंट है जो इस मुल्क को चला रही है, ये एस्टैब्लिशमेंट है जो मुंतखब नुमाइंदों के ऊपर हावी है और उसने पूरी पूरी पार्टीज़ ख़रीद ली हुई हैं, ये एस्टैब्लिशमेंट है। ये अब वो एस्टैब्लिशमेंट क्या है, उसका मतलब क्या है, यहाँ का जो आप कहिए एक अमूमी जहन है, उसमें फ़ौज का तो खैर दूर दूर तक उनके जहन में नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट का मतलब फ़ौज होता है। यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट का मतलब गो के रिफॉर्म पार्टी, जो कि अब नाजिल फ़राज़ की पार्टी है, उसके सारे लीडर एस्टैब्लिशमेंट की किसी एक तारीफ़ पर मुत्तफ़िक़ अभी नहीं है, उनका इत्तफ़ाक़ नहीं है। किसी के ख्याल में कुछ है, किसी के ख्याल में कुछ है एस्टैब्लिशमेंट का मतलब। लेकिन लोग असल में पुरस्कार कहानियाँ भी तो सुननी पसंद करते हैं ना, एक तरह का थ्रिल, एक तरह का नावल्स का या फिल्म्स का रोमांस, वो शैडोज़ को रोमांटिसाइज़ करना, वो प्रॉब्लम यहाँ भी है। तो यहाँ पे लेकिन एस्टैब्लिशमेंट का जो मतलब जो आम आप कहिए मुकामी लोगों के जहनों में है, वो है कि मल्टीनेशनल कंपनीज, बड़े बिजनेस ग्रुप्स और सरकारी जो ब्यूरोक्रेसी का ढांचा है वो, यानी ऑफिशल्स, स्टेट के मुलाजिम और बड़े बिजनेस ग्रुप्स और मल्टीनेशनल, ये मिलकर एक एस्टैब्लिशमेंट इस मुल्क की आप यूँ कहें कि तरतीब देते हैं। और ये एस्टैब्लिशमेंट जो है वो फिर नाजिल फ़राज़ और यहाँ के पॉपुलर नज़रिए के मुताबिक कि ये है वो एस्टैब्लिशमेंट जो दरअसल बरतानिया को चलाती है, और ये जो हाउस ऑफ कॉमन है, यहाँ की पार्लियामेंट है, उसको इन्होंने हाईजैक कर लिया, ये हुकूमतों को ख़रीद लेते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। इसी तरह के इल्ज़ामात अमेरिका के बारे में भी मौजूद हैं। 1904 में एक गूगल आप कर लीजिए, मुफ्त में नावल मिलता है, बहुत छोटा सा पढ़ने के लिए, इट्स अ फैसिनेटिंग रीड। उसका नाम है, 1904 में ये पब्लिश हुआ था, उसका नाम है द आयरन हील, रिटन बाय जैक लंडन, ऑथर का नाम है। ये अमेरिका में छपा हुआ पहला नावल था जो कमर्शियल सक्सेस हुआ था।
یہ چھوٹا سا ایک ناول ہے, کبھی چائے کے وقت میں پڑھ ڈالیے گا آدھا پونا گھنٹہ, تو آپ کی کانسیپٹس بہت کلیئر ہوں گے. یہ جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بات بیان کی ہے یہ ساری وہ 1904 کی بحث ہے, اور اس ناول میں بھی بیسیکلی اس نے امریکی کانگریس کو لے کر یہ ساری وضاحت کی تھی کہ یہ امریکہ کو بھی بڑے بزنس گروپس وغیرہ چلاتے ہیں, اور کانگریس میں قانون سازی وہی ہوتی ہے جو بڑے بزنس گروپس چاہتے ہیں. یہ اس زمانے کی بات ہے. اب وہ اس وقت کی یعنی اسٹیبلشمنٹ یا ان پراسرار لوگوں کی حکومت, یہ تصور کو نیا نہیں ہے, یہ ہر ملک میں پایا جاتا ہے, ہر عہد میں پایا گیا ہے. یہ مقبول ہوتا رہتا ہے یا کبھی کم مقبول ہو جاتا ہے, کبھی زیادہ شہرت حاصل کر لیتا ہے. تو ہم بھی پاکستان میں سماجی طور پر ابھی اس سٹیج سے گزر رہے ہیں جہاں ہم ابھی پراسرار سایوں کو رومنٹیسائز کرتے ہیں, بلا بلا. تو یہ اس کا کنٹریبیوشن ہے. اسٹیبلشمنٹ کی جو بحث یہاں پہ ایک دوبارہ سے کھڑی ہو گئی ہے کہ اصل میں چلاتا کون ہے اس ملک کو. اس سے آگے چلتے ہیں جی, اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں فواد چودھری صاحب کے انٹرویو کی ہائی لائٹس جو تھیں وہ تو خیر روٹین کی, انہوں نے جو باتیں کی پی ٹی آئی کی جو کرنٹ لیڈرشپ ہے اس پر انہوں نے تنقید کی. انہوں نے میں نے ان سے پوچھا جنرل باجوہ کے بارے میں اب وہ کیسا خیال کرتے ہیں, کیونکہ پہلے بڑے پرائڈ لیتے تھے وہ کوئی یہ جاٹ ہیں اور سن آف سوئل ہیں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ جو ہے وہ اس وقت چونکہ پاور میں نہیں ہے اور وہ اس وقت ایک طرح کے دکھ اور افسوس کی کیفیت میں ہے, تو مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی آدمی گمنام ہو جائے اپنے, تو پھر میں اس پر گرے ہوئے کو یعنی مزید وہ ٹارچر کروں. تو اس پر میں نے سوال کیا لیکن گرے ہوئے پر ٹارچر کرنا یہ کام تو 5th جنریشن وار سے شروع ہوا تھا, جس وقت بیگم کلثوم یہاں مطلب بیمار تھیں اور لوگ اس وقت ان کو جعلی بیماری کے تانے دیتے تھے, تابوت تک کے تانے دیے گئے, تو وہ گرے بھی تھے نا شریف فیملی اس وقت جس وقت یہ باتیں ہو رہی تھیں. تو چوہدری صاحب اس پہ بہرحال خاموش رہے, انہوں نے کو بات بوت وہ کہیں اور چلے گئے, ماہر ہم اس کام کے سیاستدان ہے ظاہر ہے. دوسرا جو یوں کہیے کہ مجھے ان کی گفتگو میں جو میں نے ان سے جان بوجھ کے سوال کیا آپریشن عزم استحکام کے بارے میں, جس کے بارے میں ظاہر ہے ان کا یہی کہنا تھا کہ پنجاب اسمبلی کو آگے بڑھ کے اس کی حمایت میں قرارداد منظور نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ کام نیشنل اسمبلی یا سینٹ میں ہوتا تو بہتر تھا, کیونکہ پنجاب اسمبلی کے بعد وہ جو نسلی تعصب ہے اس کو مزید ہوا مل سکتی ہے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ تمام سیاسی قوتوں کو ساتھ لیے بغیر اس آپریشن کی کامیابی مشکل ہے. اب یہاں میں نے جان بوجھ کے پھر ان سے سوال کیا جنرل عاصم منیر کے بارے میں کہ یہ انتہا پسندی کے خلاف جو ایک آپ کا یہ پروسیس ہے, آپریشن ہے, جنگ ہے, 22-23 سال ہو گئے ہیں, پرویز مشرف, پھر اس کے بعد اشفاق پرویز کیانی, اس کے بعد پھر جنرل راحیل شریف, اس کے بعد پھر قمر جاوید باجوہ اور اب جنرل عاصم منیر. تو میرا سوال ان سے یہ تھا کہ آپ نے ان تمام جنرلز کو قریب سے دیکھا ہے, کام بھی کیا, جنرل عاصم منیر کے ساتھ بھی آپ نے کام اس وقت کیا ہوگا جب آپ حکومت میں ہوں گے, تو آپ کی ریڈنگ کیا ہے یعنی اس وقت اس آپریشن کے لیے, اور جنرل عاصم منیر کی شخصیت جو کہ ظاہر ہے حافظ قرآن بھی ہیں اور خوارج کے خلاف بھی ہیں. تو اس پر انہوں نے پہلے تو نپے تولے الفاظ میں کہا کہ ظاہر ہے کہ فوج کے ساتھ ان کی نیک خواہشات ہیں اور آپریشن جو ہے وہ کامیاب ہونا چاہیے. لیکن میں نے دوبارہ سے جنرل عاصم منیر کا نام لے کے پھر سے پوچھا کہ گویا آپ کی نیک تمنائیں اور آپ کی جو کہیے دعائیں ہیں وہ جنرل عاصم منیر کے ساتھ ہیں, تو کہنے لگے ہاں ایسا ہی ہے. یعنی لب و لباب ان کے جواب کا یہ تھا, جس سے یہ سوال میں نے بار بار اس لیے پوچھا تھا کیونکہ عمران خان جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ کیا لکھ چکا ہے جنرل عاصم منیر کے بارے میں اور کیا کہتا ہے, جبکہ فواد چودھری جو کہ عمران خان کے بہاف پر اس وقت گویا پی ٹی آئی سمیت ساری دنیا سے لڑ رہے ہیں, ان کے جذبات جو ہیں اسی جنرل عاصم منیر کے بارے میں یعنی وہ دعائیں کر رہے ہیں. یعنی یہی سوال کا مقصد تھا کہ یہ پوزیشن کلیئر ہو جائے کہ فواد چودھری جو ہے وہ بنیادی طور پہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی ان کا جو پرانا نعرہ تھا کہ تیرا باپ بھی دے گا آزادی وغیرہ وغیرہ, اس سے اب وہ نکل کے حقیقت کی دنیا میں آ چکے ہیں, اور وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی طرح کی تلخی, کسی طرح کی الزام تراشی اس میں وہ بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے, بلکہ چیزیں پیچ اپ کرنا چاہتے ہیں, صلح اور مفاہمت کی طرف جانا چاہتے ہیں اور اپنے لیڈر کے لیے راستے کھولنا چاہتے ہیں. یہ ان کا لب لباب گفتگو سے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا, جو جیسا مجھے لگا. اور اس کے بعد اعظم نذیر تارڑ صاحب سے جو گفتگو ہے, دیکھیے پہلا سوال تو افواہوں کے متعلق تھا کہ چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں کیا ان کے عہدے میں کوئی اضافے کی تجویز زیر غور ہے, ایسا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا بالکل نہیں ہو رہا, نہ یہ کیبنٹ میٹنگ میں ڈسکس ہوا, نہ ہی ہمارا ایسا کوئی خیال ہے کہ ہم اس عہدے کی میعاد میں کوئی تبدیلی کریں یا بڑھائیں, بلکہ بنیادی طور پر ریٹائرمنٹ کی جو عمر ہے اس کو بڑھانا یہ تجویز تھی سرکاری ملازموں کے لیے جو سول سروینٹس ہیں, اور اس کے علاوہ ملٹری بیوروکریٹس کے لیے, ان کے لیے کہ ان کی عمر کو بڑھایا جائے. جب ہم یہ اس پرپوزل پہ ڈسکس کر رہے تھے کہ سرکاری جو بیوروکریسی ہے ان کی عمر کو بڑھایا جائے, فوج والوں کی بھی عمر کو بڑھایا جائے, ٹینیور نوکری کا ریٹائرمنٹ کی ایج بڑھا دی جائے, تو اس کے بعد تیسری بات یہ آئی تھی کہ پھر یہ جوڈیشری پر بھی اپلائی ہونا چاہیے کہ عمر بڑھا دی جائے, ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا دی جائے. تو جہاں یہ سرکاری ڈھانچے میں ہوگا, فوجی نظم و ضبط میں ہوگا, وہاں یہ عدلیہ پر بھی اپلائی ہوگا. تو تجویز مکمل یہ ہے دراصل, یہ انہوں نے وضاحت کر دی. ایک اور افواہ یہ کہ کیا ہائی کورٹس کے ججز جو ہیں
ان کا تبادلہ دوسرے ہائی کورٹس میں کر دیا جائے گا. مطلب کیا یہ کوئی اس طرح کی اتھارٹی یا کوئی اس طرح کی پاورز آئین میں کوئی ترمیم وغیرہ کے بعد سوچا جا رہا ہے؟ اس پر ان کا جواب تھا کہ آئین میں اس کا ایک طریقہ کار پہلے سے موجود ہے کہ ہم کسی ہائی کورٹ کے جج کو کسی دوسرے ہائی کورٹ میں، مثلا لاہور ہائی کورٹ کا کوئی جج سندھ ہائی کورٹ میں چلا جائے یا بلوچستان ہائی کورٹ میں چلا جائے یا وائس ورثہ وہاں کے یہاں آ جائے. تو اس پہ وہ کہنے لگے کہ اس پہ آئین میں ایک طریقہ کار موجود ہے، لیکن اس کے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی یا یہ کہ ہم جب چاہیں کسی جج کا ہائی کورٹ کا یہاں سے وہاں ٹرانسفر کر دیں، ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ابھی تک جب تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں کیبنٹ میں ایسی کوئی تجویز نہیں آئی. البتہ سوشل میڈیا پہ وہ کہتے ہیں ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں. ایک بات جو انہوں نے وضاحت کی وہ یہ کی کہ ابھی چونکہ بہت سے مراحل طے ہونے، ابھی مخصوص نشستوں کا کوئی معاملہ کسی طرف نہیں لگا، تو یہ ساری تجاویز ہیں. اور یہ کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان میں سے کسی بھی تجویز کے بارے میں حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کیونکہ ابھی ہمیں اپنے کولیشن پارٹنرز کے ساتھ بیٹھنا ہے، ساتھیوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، ان کو بھی انوالو کرنا ہے. تیسری بات جو ان کی رہی وہ یہ رہی، جو بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں لب لباب، وہ یہ تھا کہ پاکستان جو ہے اٹس ناٹ اے نارمل کنٹری، از اے اسپیشل کیس، بہت جنگوں کی وجہ سے اور سیکورٹی تھریٹ کی وجہ سے. تو پاکستان میں رہتے ہوئے آپ آئین کی بالادستی کو اس طرح کی توقع نہیں کر سکتے جیسا کہ مغربی ممالک میں، یعنی یہاں پہ جس طرح کی آئین کی بالادستی ہے، کیونکہ یہاں کی اکانومی اور یہاں پر سیکورٹی یا ڈیفنس کے وہ خطرات ان ملکوں میں نہیں ہیں. یہ وفاقی وزیر قانون کا کہنا تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے ہاں ایک وہ ظاہر ہے کہ ایک ایکسٹرا رول ہے ادر دین آئین سیکورٹی پوری اسٹیبلشمنٹ کا. تو ہمیں جو بھی انڈرسٹینڈنگ لانی ہے، تلخی سے نکلنا ہے، ملک کو ڈیڈ لاک سے نکالنا ہے، کوئی آپریشن کرنا ہے، اسٹیبلٹی لانی ہے، اکانومی، جو بھی ہم بڑا فیصلہ کریں گے وہ اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ رکھ کے ہی ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے ہمیں اپنے ذہن اور دماغ کو کھلا کرنا پڑے گا اور حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا. یہ لب لباب ان انٹرویو کا. لیکن اگر آپ یہ پورے دیکھنا چاہیں انٹرویوز تو آن لائن موجود ہیں پبلک نیوز کی یوٹیوب پر ان کی جو سائٹ ہے. اس دعا کے ساتھ جناب کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے، تمام اس کے ہمسایوں دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.